بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل یزید اپنے بزرگ یزید کو، جس کا فسق پوری امت میں تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر اب تک سلف اور خلف اس کا فسق و فجور نقل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دنیا میں واحد ایسا بزرگ ہے جس کے فسق پر تو کسی کو اختلاف نہیں، البتہ لعن میں اختلاف ہے کہ آیا لعنت کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، یعنی فاسق ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے، اگر اختلاف ہے تو صرف لعنت پر کہ آیا کافروں کے لعن کا مستحق ہے یا نہیں۔ بہرحال تو آل یزید اپنے اس بزرگ کو ثقہ ثابت کرنے کے لیے اور نیک ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر یزید اتنا برا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نواسی زینب ان کے نکاح میں کیوں تھی؟ اس سلسلے میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بی بی زینب جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نواسی تھی وہ یزید کے نکاح میں تھی، یہ ایسا جھوٹ ہے جس کا ثبوت قیامت کی صبح تک نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کسی کے علم میں ایسی کوئی بات ہو تو باوثوق ذرائع سے مسترد سند کے ساتھ، جو آپ کو اصول ہے، ہمارے سامنے اس کا ثبوت پیش کیا جائے۔ پھر کچھ عقل مند یزیدی کہتے نہیں، بی بی زینب تو نہیں، البتہ ام محمد جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی تھی اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیٹی تھی، دراصل وہ یزید کے نکاح میں تھی، تو اس اعتبار سے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھی داماد ہوئے اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھی داماد ہوئے۔ اس سلسلے میں یہ کہنا تو درست ہے کہ ام محمد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، لیکن یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی تھی یہ درست نہیں۔ بیٹی تھی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن حضرت علی کی نواسی یہ درست نہیں، اس لیے کہ نسب القریش صفحہ نمبر 83 پر ان ام محمد کی والدہ کا نام لیلہ بنت مسعود، اور تاریخ دمشق کے اندر بھی لیلہ بنت مسعود ان کی والدہ کا نام لکھ اور تاریخ دمشق میں پورا نسب بیان کیا گیا، یہ ان کی والدہ تھی، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نواسی نہیں ہے۔ ہاں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما کی بیٹی ضرور تھی۔ اب یہاں یہ سوال ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تو کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، تو اگر یزید اتنا برا آدمی تھا تو اپنی بیٹی کیوں ان کے نکاح میں دے دی؟ تو اس سلسلے میں پہلی گزارش یہ ہے کہ جب ہم فسق یزید کا مسئلہ سامنے رکھتے ہیں تو آل یزید کہتے ہیں سند متصل۔ فسق یزید پر آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہو تو سند متصل، اور اب تک نیا دعویٰ آ گیا کہ اس میں صحابی بھی ہو، صحابی اس کا فسق نقل کر رہا ہوں، بعد میں اگر کوئی سند متصل مل جائے وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے، صحابہ نے اس کا فسق و فجور دیکھا ہو اور وہ اس کو نقل کر تو ہم مانیں گے۔ تو یہی مطالبہ ہم آپ سے یہاں کرتے ہیں کہ آپ کسی کتاب سے صحیح سند متصل کے ساتھ یہ ثابت کر دیں کہ یزید کے نکاح میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما کی بیٹی ام محمد تھی۔ ظاہر ہے آپ انساب کی کتابوں کے حوالے پیش کریں گے، تاریخ کی کتابوں کے حوالے پیش کریں گے، تو اگر انساب اور تاریخ کی کتابوں سے ایسے بے سند اقوال آپ پیش کر کے یزید کو معصوم عن الخطا اور بہت بڑا بزرگ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہی تاریخ اور انساب کی کتابوں میں یزید کا فسق و فجور بھی تو لکھا ہوا ہے۔ بلکہ میں تو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ جس مورخ سے، جس محدث سے، جس مفسر سے، جس متکلم سے یزید کے ساتھ یہ رشتہ ثابت کریں گے، انشاءاللہ اسی محدث، اسی مفسر، اسی متکلم کا نظریہ میں یزید کے فسق و فجور پر بتلا دوں گا۔ تو اگر یہ ماننے تو بھی مانو، اور اگر وہ نہیں مانی تو یہ کیسے مان لیں؟ اگر اس کے لیے سند متصل چاہیے تو ہمارا مطالبہ اس کے لیے بھی سند متصل کا ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ دراصل یہ جو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیٹی ام محمد نکاح میں دی، یہ یزید کے فسق و فجور کے ظاہر ہونے کے بعد اور خلافت پر براجمان ہونے کے بعد نہیں تھا۔ کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یزید کا جب فسق و فجور ظاہر ہوا یا جو وہ خلیفہ بنا تو کسی شریف آدمی نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دی ہو۔ اسی کی طرح کوئی بدماش ہو، کوئی فاسق فاجر شرابی کبابی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں
میرا یہ دعویٰ ہے کہ خلیفہ بننے کے بعد کسی شریف انسان نے اپنی بیٹی یزید کے نکاح میں نہیں دی. اگر کسی میں جرأت ہے تو صحیح سند متصل کے ساتھ اس کا ثبوت دے. دراصل یزید کے تمام نکاح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئے تھے. اس وقت یزید کا فسق و فجور عام عوام الناس میں ظاہر نہیں ہوا تھا. اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جلیل القدر صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, پھر خلیفہ بھی تھے. ہر آدمی خواہش کرتا ہے کہ میری بیٹی ایک صحابی کے گھر میں جائے اور ایک خلیفۃ المسلمین کے گھر میں جائے. اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے اچھے تعلقات تھے, آپس میں دوستی یارانہ تھا. باقاعدہ امیر معاویہ کے گھر کھانا کھانا جاتے تھے اور قریباً 1 لاکھ کے قریب ان کا وظیفہ مقرر کیا تھا. تو دوستی بھی, یارانہ بھی, صحابی رسول بھی, خلیفۃ المسلمین بھی, اور ابھی بیٹے کا فسق و فجور ظاہر بھی نہیں ہوا تھا. ان کا گمان یہی تھا کہ ظاہر صحابی کا بیٹا ہے, نیک بزرگ ہوگا. تو جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بیٹی کا نکاح مانگا, اپنے خوشی دی. اور ہر آدمی کی یہی کیفیت ہوگی کہ اگر صحابی رسول ہو سامنے, خلیفۃ المسلمین ہو سامنے, پھر دوست بھی ہو, اور وہ اپنے بیٹے کے لیے نکاح مانگ رہے بیٹی کا, تو ہر آدمی خوشی دے گا. تو اس لیے یہ نکاح اس وقت ہوا. آپ کا مدعا تب ثابت ہوگا جب واقعہ کربلا ہوا ہو, واقعہ حرہ ہوا ہو, مکے پر سنگباری ہوئی اور پھر کسی شریف آدمی نے یا اہل بیت میں سے کسی نے اپنی بیٹی یزید کو دی ہو, تو پھر چلو اس پر غور و فکر کر لیں گے. تو ایک تو یہ دھوکہ ذرا آپ واضح کر دیں. پھر آپ کو عجیب بات بتاؤں, بات پوری کیا کرے. جب یہ ام محمد بیاہ کر یزید کے حرم میں گئی اور وہاں گئی, تو یزید نے اس موقع پر کچھ اشعار کہے. چونکہ یزید شاعر تو تھا, کچھ اشعار کے جو اشعار تاریخ دمشق کے اندر منقول ہے. وہ اشعار کیا ہے؟ منافیتن غراء جادت بودھا لعبد منافیج اغر مشہری, کہ عبد مناف کی ایک چمکدار خوبصورت بیٹی ہے جو عبد مناف کے نامور آدمی کے لیے اپنی محبت لائی ہے. اس نے کچھ اشعار کے, اس اشعار کا ایک چند اشعار میں نے آپ کے سامنے کہے, اپنی اس بیوی محمد کے متعلق اشعار کے. تو جب ان اشعار کی خبر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما کو ہوئی, تو آپ نے اس موقع پر کیا الفاظ فرمائے؟ ما اراہ ینسا نفسہ فی کل حال, یعنی میں تو یزید کا یہ معاملہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہر جگہ اپنی شیخی بگاڑتا ہے, ہر جگہ عجب اور اپنی شہرت چاہتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کے بعد, اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فسق و فجور کی اطلاع ہوئی, لیکن نکاح کے بعد کم سے کم یزید کا مزاج آپ کے سامنے آ گیا. یزید کوئی عام نیک سلجھا ہوا آدمی نہیں ہے, بلکہ ایک شیخی بگاڑنے والا, ایک عجب پسند آدمی ہے. تبھی تو کہا کہ جب بھی دیکھو یہ شیخیاں بگاڑتے اپنے آپ کو یاد کرتا ہے. اور دراصل ایک طرح سے تعریض اور تان بھی تھا اس کے کردار پر, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر اور عجب ہو, کبھی جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا. اما عائشہ طیبہ طاہرہ سے الفردوس کے اندر منقول ہے کہ اگر عجب کو انسان کی شکل دی جاتی تو انسانوں میں سب سے بدترین مخلوق ہوتا. اور کنز العمال میں ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سال کی عبادت عجب کے ساتھ اللہ کیا قابل قبول نہیں. عبداللہ بن مسعود کا الزواجر کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ انسان کی ہلاکت میں عجب کا بہت بڑا دخل ہے. تو گویا اس کی اخلاقی بیماریوں پر تنبیہ کر دی تھی کہ اب تو ایک صحابی, ابن صحابی کا داماد ہو چکے, خلیفے کا بیٹا ہے, اس طرح کی حرکتیں تجھ سے اچھی نہیں لگتی. تو عبداللہ بن جعفر کا یہ رضی اللہ کا یہ تعریض اور تنزیہ قول بھی اس موقع پر پیش کرنا چاہیے. یہ بات آپ کو تاریخ دمشق کے اندر انشاءاللہ یہ حوالہ آپ کو مل جائے گا. تاریخ دمشق ہے, جلد نمبر 70 ہے, صفحہ نمبر 261 ہے. تو اس لیے آپ کا مدعا تب ثابت ہوگا. اول تو یہ بی بی زینب کے ساتھ نکاح بالکل جھوٹ ہے, ام محمد کے ساتھ نکاح ہے, لیکن وہ حضرت علی کی نواسی نہیں ہے. ہاں عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ہے, لیکن کسی صحیح سند کے ساتھ یہ نکاح ثابت نہیں ہے. اور ہوئے بھی امیر معاویہ کے دور میں, یزید کے فسق و فجور کے زمانے کا کام نہیں ہے. اور یہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی حجاج بن یوسف کے نکاح میں بھی دی تھی. حالانکہ حجاج بن یوسف کا فسق و فجور اور ظالم ہونا تو پوری امت کا اس پر اتفاق ہے. یہ وجہ کہ آپ سن 80 کے واقعات البدایہ والنہایہ کے اندر دیکھیں تو حسن بصری رحمہ اللہ اس بات پر ناراض ہوئے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ایک حجاج بن یوسف جیسے آدمی کو دی.
تو جس طرح عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف کو اپنی بیٹی دینے پر حجاج بن یوسف دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہوا، تو بالفرض یزید کو بھی اگر دے دی تو اس سے یزید دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہوا۔ یہ ایک الزامی جواب ہے، اور نیچے اتر کے میں جواب دے رہا ہوں، ورنہ اصولی جواب تو ہمارا اوپر ہو چکا۔ اچھا، یزید کے خانگی معاملات بھی چونکہ اب آپ نے چھیڑ دیے تو ہم تو نہیں چاہتے تھے، ہم تو چاہتے تھے کہ وہ جو فسق و فجور ہم بیان کر رہے ہیں اسی کا اگر آپ جواب دیتے بہت بڑی بات ہے۔ تو اب جب آپ گھر کے معاملات بھی نکالنا چاہتے تو ہم بھی کچھ اشارہ دے دیں کہ شخص تھا تو اہل بیت کا دشمن، شرابی کبابی، اور اچھا ایسا بدبخت تھا یہ یزید۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ یہ یزید انہی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی باندی، یعنی جو سسر ہے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے کہ وہاں ان کی باندی تھی جو کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، اس یزید کا دل اس پر آ گیا، اپنی سسر کی باندی پر یہ بے ایمان اور یہ ظالم عاشق ہو گیا۔ اب وہ مانگ تو سکنا نہیں تھا اس ڈر سے کہیں سسر صاحب انکار نہ کر دے، تو اس نامراد نے کیا کیا، اپنے ساتھی کو تیار کیا اور اس کو ایک تاجر بنا کر پھر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، ان کے پڑوس میں رہا اور بڑے اچھے تعلقات قائم کیے، تحفے تحائفوں کا تبادلہ ہوا اور ایک عرصے تک تحفے تحائفوں کا تبادلہ ہوا، اور پھر بالآخر موقع دیکھ کر اس تاجر نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے وہ باندین کی مانگ لی، انہوں نے دے دی اور وہ پکڑ کے یزید کے پاس لے کر آ گئے۔ اندازہ لگائے کہ جو آدمی اپنی سسر کی باندی پر عاشق ہو وہ کیسا ہوگا، وہ کیسا شخص ہوگا، کیسا بدبخت شخص ہوگا۔ اسی خانگی معاملات اس کے آپ ذرا دیکھیں، ایک اور ان کی زوجہ محترمہ تھی ام مسکین، جو ان کی چوتھی بیوی تھی، ان کی آخری بیوی، اور یہ ام مسکین یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی تھی۔ ان کے والد کا نام عمر کے والد کا نام عاصم، اور عاصم کے والد کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی پڑپوتی تھی، اور یہ ام مسکین ان کے نکاح میں تھی۔ اب ہوا کیا کہ دراصل ام خالد جو اس یزید کی پہلی بیوی تھی، تو وہ ذرا ظاہر ان سے ان کے بیٹے بھی تھے، تو یہ یزید ذرا ان سے دب کر رہتا تھا۔ یہ انصاب الاشراف جلد نمبر 5 میں یہ سارا واقعہ مذکور ہے، وہاں آپ دیکھ لیں، صفحہ نمبر 291 پر آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ اب یزید نے ام خالد کو چڑھانے اور تنگ کرنے کے لیے، اور اسے تنگ کرنے کے لیے ام مسکین سے نکاح کیا، اس ام خالد کو جلانے کے لیے، اور جب نکاح کیا تو یزید نے کیا اشعار پڑھے، ارا کی ام خالد تزج باعت علی بیئی کی ام مسکین، اے ام خالد میں تجھے تل ملاتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ تیری بیت پر میں نے ایک مسکین، یہ ام مسکین یا اس سے لغوی معنی استعمال کیا کہ تیری بیت پر میں نے ایک غریب مسکین کی بیت کر لی، تو تجھے میں اس بات پر تل ملاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو اپنی بیوی کو تل ملانے کے لیے اور جلانے کے لیے اس نے ام مسکین سے نکاح کیا۔ اندازہ لگائے کہ اس کی خانگی زندگی کیسے تھی۔ پھر یہ ام مسکین جب آئی ان کے نکاح میں بڑی پریشان ہوئی، اور یہ کہ بڑا ان کو افسوس ہوا، اور جب اس کا فسق و فجور ظاہر ہوا تو پھر بعد میں اس یزید نے ام مسکین کو طلاق دے دی تھی۔ تو پھر ام مسکین نے عبیداللہ بن زیاد اس یزید کو چڑھانے کے لیے، اس کے برے کرتوت دیکھ کر اور خاندانی معاملات دیکھ کر اس کو چڑھانے کے لیے عبیداللہ بن زیاد اور یزید کے اختلافات چل رہے تھے امیر معاویہ کے آخر دور میں، ان سے نکاح کر لیا عبیداللہ بن زیاد سے۔ لیکن جب وہ عبیداللہ بن زیاد کے پاس آئی تو دیکھے تو اس سے بھی بڑا بے ایمان ہے، اور یزید نے بعد میں عبیداللہ بن زیاد کو بڑا نوازا، تو بس اس نے کہا یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ تو جب سن 65 ہجری میں یزید کے بعد عبیداللہ بن زیاد سے مر گیا، تو ام مسکین نے اپنے نسب سے اس تان کو دور کرنے کے لیے کہ میں یزید جیسے فاسق اور فاجر کی بیوی رہ چکی ہوں، میں عبیداللہ بن زیاد جیسے فاسق اور فاجر کی بیوی رہ چکی ہوں، انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پوتے محمد بن منذر ان سے نکاح کیا۔ یہ انصاب الاشراف میں بات موجود ہے، اور ان سے نکاح کر کے کیا کہا، انی واللہ ما تزوجتک رغبتا فیک ولکن اردت ان اغسل سوءتا وقعت فیہ، اللہ کی قسم مجھے تیرے سے نکاح کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن دراصل عبیداللہ اور یزید کے نکاح میں رہنے کی وجہ سے جو مجھ پر داغ لگ چکا ہے، اس داغ کو دھونے کے لیے میں تیرے نکاح میں ہوں، میں اپنے نام کے ساتھ تیرا نام رکھنا چاہتی ہوں۔ اندازہ لگے عورت کتنی بیزار ہوگی اس شخص سے۔ تو یہ مختصر گفتگو تھی۔ اگر آپ اس کے مزید سیاہ کرتوت اور اس کے خانگی معاملات دیکھنا چاہتے ہیں تو بلازوری کی الانصاب کو آپ دیکھ لیں، وہاں اور بھی بہت کچھ مل جائے گا، اور انشاءاللہ
جب آل یزید اس حوالے سے مزید کچھ چھیڑخانی کرے گی تو پھر ہم مزید بھی روشنی ڈالیں گے. وما علینا الا البلاغ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.